رسول بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، وہ صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے کہ ان میں جان ہی آ گئی ہو۔ وہ سخت بیمار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی، حال احوال پوچھا۔ اب تو غیب بھی جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے زندگی میں کبھی ایسی دعا تو نہیں مانگی جس کی وجہ سے یہ تمہاری حالت ہو گئی ہے؟ تو اس صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسی دعا مانگی ہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور برکت سے اس صحابی رسول کو وہ بات یاد آ گئی اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، اپنے گناہوں کے سبب، اپنی کوتاہیوں کے سبب اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ میں پریشان ہو گیا کہ کل بروز قیامت اگر مجھے عذاب دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو میں ایک دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ عز و جل، کہ جو مجھے عذاب اور سزا کل بروز قیامت ہوگی وہ آج ہی مجھے اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر ہی وہ مجھے سزا مل جائے۔ تو میں یہ بار بار دعا کرتا رہا اور میں اچانک بیمار ہو گیا، اور اب میری یہ حالت ہے کہ نہ میں صحیح سے اوراد و وظائف کر سکتا ہوں، نہ ہی اپنی عبادات کر سکتا ہوں۔ جو میرے اپنے تھے، بیگانے تھے، سب مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کرم نہ فرماتے، میرے گھر تشریف نہ لے کے آتے تو میں تو مر ہی جاتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس صحابی رسول کو تعلیم فرمائی کہ انسان بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا و سزا کو سہ سکتا ہے۔ یہ تو جو تو نے عمل کیا ہے یہ تو بندگی کے خلاف ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان تو اتنا عاجز ہے کہ ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، تو نے کس طرح عذاب و سزا کا جو معاملہ ہے اس دنیا کے اندر مانگ لیا، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تو مجھ سے مغفرت طلب کر، میں تیری بخشش کروں گا۔ اگر تو مجھ سے توبہ کرتا ہے گناہوں سے سچے دل سے تو میں تمہارے پچھلے گناہ مٹا دوں گا۔ تو یہ تمام باتیں سن کر اس صحابی رسول نے کہا کہ میری 1000 مرتبہ توبہ کہ آئندہ سے میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ اس نے عرض کی، اس صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے کہ میں اب کیا کروں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا کیا کر، اللہم ربنا آتنا فی دار الدنیا حسن و آتنا فی دار عقبانا حسن۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا ان کو تعلیم فرمایا کہ اس دعا کو روزانہ پڑھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب تیری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرما دے گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے تمہیں جلد نجات عطا فرمائے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ ہمارے لیے بہت ہی پیارا درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سزا و عذاب کا مطالبہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔